له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ آیا ہے، نہ آج تک زندہ ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی مرتا ہے۔ ہم مختلف شکل، مختلف خاندان سے منسوب ہیں، میں اس شکل میں، آپ اپنی شکل میں۔ نہ کبھی چاہا تھا، نہ کبھی ارادہ کیا تھا۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک ہستی پایا، ایک وجود پایا۔ عمر چھوٹی ہوتی ہے تو یوں نظر آتا ہے جیسے یہیں رہنا ہے، یہ کھیل ہے، یہ کود ہے، یہ ہنسی ہے، یہ مذاق ہے۔ اچانک رونے کی آواز آتی ہے تو معصوم بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ رونا کس بات کا رونا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میری 6 سال عمر تھی جب پہلا موت کا حادثہ میں نے دیکھا۔ ہمارے دادا کے بھائی فوت ہوئے، میں اسماعیل مرحوم۔ مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ ایک عجیب چیز تھی کہ یہ کیا ہوا۔ پھر وہ موت بھی آنن فانن تھی، بیٹھے بیٹھے ہی ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ بولتا وجود کیوں خاموش ہوا؟ ان سوالات کا جواب اس چھوٹے ذہن میں کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک واقعہ ابھی ہوا میری والدہ کے انتقال پر۔ میں حج پہ تھا، میرا چھوٹا بھائی طاہر کمال، اس کی بیٹی کوئی 4 سال کی، میری بیوی سے پوچھتی ہے کہ چاچی یہ سارے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میری بیوی نے کہا آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی ہیں۔ تو وہ بچی نے پوچھا فوت کیا ہوتا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ وہ مر گئی ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا مرنا کیا ہوتا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا عاجز ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں۔ تو وہ بچی کہنے لگی اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی نہیں گئی، وہ تو یہ سوئی پڑی ہیں۔ وہ تو اللہ کے پاس کوئی نہیں گئی، تو یہ سوئی پڑی ہیں۔ یہ سارے کیوں رو رہے ہیں؟ تو یہ ایک پہلا تعزیانہ ہے جو آ کے ذہن پہ پڑتا ہے کہ یہاں آنے والے چلے بھی جاتے ہیں، ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا، مٹی ڈال کے پھر پکارا فاطمہ۔ لوگ تھے ان کو عبرت، ان کو سمجھانے سکھانے کے لیے، فاطمہ۔ اب کون جواب دے؟ تو ارشاد فرمایا مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جوابی حبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحباب۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میرے ایک بول پر لبیک کہہ کر اٹھتی تھی، نیند چھوڑتی، آرام چھوڑتی۔ آج میری صدا بصحرا ہے، جواب کوئی نہیں۔ جواب کیوں نہیں؟ کیا زیر زمین جا کر لوگ اپنے تعلق بھول جاتے ہیں؟ کیا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد فرمایا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل۔ آج یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہاں کوئی ساتھ کتنا ہی لمبا کیوں نہ چلے، ایک دن وہ چھوٹ جاتا ہے، جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے، راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب راستے جدا ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہ تھے، جیسے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہ تھا۔ ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل۔ میں نے انہیں ہاتھوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا
اور ان کو قبر میں اتارا۔ آج انہی ہاتھوں کے ساتھ میں نے فاطمہ کو رخصت کر دیا اور اس کو قبر میں اتارا۔ یہ بات آج کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ یہاں کوئی ساتھ سدا نہیں رہتا۔ وَإِنِ انْقَطَعْتُ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ۔ ایک دن میرا نمبر بھی لگ جائے گا، جس راہ پہ میرا حبیب چلا گیا، جس راہ پہ فاطمہ چلی گئی، اس راہ پہ علی بھی چلا جائے گا، اور جب وہ چلا جائے گا تو پھر ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ یہ اس آخری شعر کا ترجمہ، یہ اردو کا شعر اس پہ فٹ آتا ہے۔ فَإِنِ انْقَطَعْتُ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ مرنے والے سے پوچھو زندگی کسے کہتے ہیں، بازی ہارنے والے سے پوچھو زراعت کس چیز کا نام ہے، سیاست کس چیز کا نام ہے۔ جسے موت یاد نہ ہو اسے زندگی سب کچھ نظر آتی ہے، جسے موت جھٹکا دے دے اسے ساری چیزیں دھوکہ نظر آتی ہیں، فریب نظر آتی ہیں۔ کبھی جوانی کا فریب، کبھی مال کا دھوکہ، کبھی پیسے کی کھنک، کبھی چیزوں کی چمک، کبھی کائناتی کشش۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کا اعلان ہے کل من علیہا فان، یہاں کوئی باقی نہیں رہ سکتا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات ہے جسے بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ لے جانے والے سے کبھی پوچھا نہیں کرتا کہ تجھے چلنا ہے یا ٹھہرنا ہے، صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خصوصیت ہے کہ ان سے پوچھا گیا، اس کے سوا نہ کبھی کسی سے پہلے پوچھا گیا نہ بعد میں پوچھا جائے گا۔ ان کے جانے کا وقت آیا تو جون کا مہینہ تھا، 13 جون 12 ربیع الاول، چاشت کا وقت تھا۔ پیدائش بھی 12 کو، 12 ربیع الاول، 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، صبح کے 4:45 پر آپ نے عالم کو رونق بخشی۔ اب پردہ فرمایا تو وہی 12، وہی پیر کا دن، چاشت کا وقت، جبریل اندر آ گئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے، اور ایک اور فرشتہ اللہ نے بھیجا اعزازاً، جو کبھی پہلے آیا نہ بعد میں۔ تو جبریل نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ملک الموت باہر ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ فرمائیں گے تو وہ اندر آ جائیں۔ آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آ گیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے اور آخری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو چلے جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ اور یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا، نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گا۔ آپ رہنا چاہیں تو آپ کے لیے پابندی کوئی نہیں، اور اگر آپ چلنا چاہیں تو میں اللہ کے حکم کو نافذ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تم کیا کہتے ہیں؟ تو جبریل بولے، یا رسول اللہ، ان ربک لإلیک مشتاق، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی موت، آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں۔ ملک الموت کھڑے رہے، جو فرشتہ آیا تھا وہ بھی کھڑا رہا، جبریل واپس چلے گئے، پھر وہاں سے پیغام لائے
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، لا نخذل امتک، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کالآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اوپر کا ساتھ نصیب فرما۔ تو جبریل کی ہائے نکل گئی کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے جانے کا ارادہ فرما لیا؟ تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی اس دھرتی پہ لوٹ کے کبھی نہیں آؤں گا، آپ کے ذات اقدس پر وہ سلسلہ نبوت اور مبارک وحی کا سلسلہ آج آپ پہ ختم ہو گیا۔ چند لمحات جو باقی تھے اس میں آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، بھائی ذرا میری دھیان نال سنیا ہے، آپ نے فرمایا نماز ضائع نہ کرنا، نماز نہ چھوڑ دینا، آخری لمحات کی نصیحت، نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے بدتمیزی نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے، ماتحتوں سے، غلاموں سے برا سلوک نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ یہ آپ کی 23 برس کی محنت کا نچوڑ ہے، نچوڑ۔ 23 سال آپ نے ایسی محنت فرمائی کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے میرے نبی اتنی جان نہ کھپایا کر کہ تیری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے۔ اتنی جان مارنے والا رسول، انہوں نے اپنی محنت کا خلاصہ 2 جملے، 23 برس کی محنت کا خلاصہ 2 جملے، نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ تو بھائی آپ سارے علاقے کے معزز کچھ باہر سے آئے ہوئے، غور تو کرو کہ ہم میں کتنے ہیں جو 5 وقت پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جن کو ایک سجدہ بھی نصیب نہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں ان کی پیشانی زمین پہ نہیں لگتی، کتنے ہیں جو 8ویں دن ٹوپی سر پہ رکھ کے جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، جیسے اللہ کا رزق 8ویں دن کھایا ہے، جیسے اللہ کی ہواؤں سے 8ویں دن نفع اٹھایا ہو، جیسے اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیا ہو، جیسے اللہ کے سورج کی تپش کو 8ویں دن حاصل کیا ہو، جیسے اپنے وجود سے 8ویں دن نفع اٹھایا ہو، پل پل اس سے نفع اٹھا کر 8ویں دن سجدہ۔ بہت سے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے باقی 4 معاف کروائے کرتے ہیں کہ بس سانو ہکو سائے۔ یہ ہمارے نبی کی آخری نصیحت ہے، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ اور یہ وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلا کے عطا فرمائی، سارا دین زمین پہ اترا، اور جب اللہ تعالیٰ نے نماز کو عطا فرمایا اپنے پاس بلایا، عرش کے پردے ہٹائے، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہٹائے، اپنا آپ دیدار کروایا، براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، پھر 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اللہ نے ان کو راستے میں کھڑا کیا، کیونکہ اللہ کے حبیب تو ایسے تعلق والے تھے کہ وہ آگے کوئی اف بھی نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آگے کھڑا کر دیا، واپس بھجوایا، 5 کم ہوئیں، پھر 5، پھر 5، پھر 5، آخر میں 5 رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی آپ واپس جائیں، یہ بھی زیادہ ہیں، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے واپس جاتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، صرف 2، ایک فجر اور ایک عصر، انہوں نے وہ بھی کوئی نہیں پڑھی، آپ کی امت بھی کوئی نہیں پڑھے گی، کمی کروا لیں کہ نہیں مجھے اب شرم آتی۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ اور بندے کی ملاقات ہے۔ اللہ اکبر جب مسلمان کہتا ہے تو اس کے سر سے لے کر عرش تک سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ایاک نعبد میرے لیے ہے کہ صرف اللہ کی بندگی، صرف اللہ کی بندگی، و ایاک نستعین اور صرف اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا، صرف اللہ کو پکارنا اور اللہ سے مانگنا، یہ میرے لیے ہے۔ اب یہ پورا مکالمہ ہے بندے کا اور رب کا، بندے اور رب کی یہ ملاقات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ وہ قریب ہو جاتا ہے۔ بھائیو ہمیں تو تبلیغ میں پھرتے ہوئے سال ہا سال ہو گئے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ 5% سے زیادہ لوگ نمازی کوئی نہیں ہے، 95% نماز نہیں پڑھتے، کوئی ایک پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتے ہیں، کوئی مرضی کی پڑھتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ تو یہ ہمارے نبی کی آخری نصیحت تھی، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں طرف ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت بائیں طرف ہوتی ہے، روزہ اس کے سر پہ ہوتا ہے، زکوٰۃ، صبر، صدقات، اچھے اخلاق اس کے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں، قبر اس کے اعمال کا گھر بن جاتی ہے۔ اگر وہ خالی ہاتھ گیا ہے تو قبر کے اندھیرے اسے برباد کر دیتے ہیں، اگر وہ کچھ لے کر گیا ہے تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ میں نے والد صاحب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، ان کا بڑا رنگ اڑا ہوا، مجھ سے کہنے لگے بیٹا آخرت کے سانپ بڑے خطرناک ہیں۔ تو مجھے خطرہ ہوا، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا گزری۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، لیکن بیٹا آخرت کے سانپ بڑے خطرناک ہیں۔ کہ ایسی ڈری ہوئی شکل مجھے آج بھی خواب میں یاد ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارے نبی کی ایک نصیحت، نماز۔ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، غلاموں سے، نوکروں سے اچھا سلوک۔ میں بھی اسی تل کا آدمی ہوں، چھوٹی سی بات پر نہ ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں، کیسی فحش گالیاں دیتے۔ ہمارے زمینداروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی وہ زمین سے نکل نہیں پاتے، وہ سفید داڑھی والے نوکروں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے، اور جا کر کوئی نوکر شکایت کر دیتا ہے بال اتنا کی ہو گیا۔ اس بال نے تو کل کو جا کے انسان بڑا بننا ہے، جب آج ماں باپ نے نہ سمجھایا تو کل کہاں، کیسے یہ کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھے گا، کسی کی ماں کو ماں سمجھے گا، یا کسی کی بہن کو بہن سمجھے گا۔ میرے بھائیو، بہنیں صرف ذمہ داروں کی نہیں ہوتی، بیٹیاں صرف ذمہ داروں کی نہیں ہوتی، مائیں صرف ذمہ داروں کی نہیں ہوتی، غریبوں کی بھی مائیں ہوتی ہیں، ان کو بھی ماؤں نے جنم دیا ہوتا ہے، غریبوں کی بھی بہن ہوتی ہے، غریبوں کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور ہمارے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، قیامت کے دن مجھے میری امت کے غریب لوگوں میں تلاش کر، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو یہ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی تھی کہ غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے جہاں جانوروں کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں، انسان تو پھر انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد انا عند المنکسرۃ قلوبہم،
جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں وہ دل میرا عرش بن جاتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عرش ہیں، اور ان قلوب پر اللہ کا ایسا نور اترتا ہے کہ ممکن ہے اللہ کے عرش پر بھی وہ تجلی نہ پڑتی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے دلوں پر تجلی ڈالتا ہے جن کے دل غربت نے توڑ دیے، ضرورتوں کی کمی نے توڑ دیے، جن کے دل مصائب نے توڑ دیے، مشکلات نے توڑ دیے۔ تو یہ دوسری نصیحت ہمارے نبی نے فرمائی کہ نوکروں محتاطوں سے اچھا سلوک کرنا۔ ہمیں اللہ نے 2-2 4-4 ایکڑ زمین دے دی، تو کیا کوئی مجھے پر لگے ہوئے ہیں؟ یہ سارے جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی پر لگے ہوئے ہیں، یا ان کی 4 آنکھیں ہیں، یا 4 بازو ہیں، یا 4 ٹانگیں ہیں؟ ایک غریب بھی ماں کی گود میں جنم لیتا ہے، ایک ذمہ دار بھی ماں کی گود میں جنم لیتا ہے۔ جو عزت ایک ذمہ دار کی ماں کی ہے وہی ایک غریب چپڑاسی کی ماں کی ہے، وہی ایک ٹریکٹر کے ڈرائیور کی ماں کی ہے، وہی میرے کھیت کو پانی لگانے والے کی ماں کی بھی وہی عزت ہے، اس کی بیٹی کی بھی وہی عزت ہے۔ تو یہ ہمارے نبی نے دوسری نصیحت فرمائی تھی کہ غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ہم ایک زخمی کرتے ہیں لوگوں کو، وہ زبان کے بول سے کرتے ہیں کہ زبان میں ایسا زہر بھرا ہوتا ہے، تھوڑا سا نوکر نے کام آگے پیچھے کر دیا، اس کی ماں بھی سر بازار، اس کی بہن بھی، بیٹے بھی، ہر شادی پونی جاندی ہے، پونی طرح پون چھڑی ہر شادی۔ تو یہ میرے نبی کی آخری نصیحت تھی میرے بھائیوں کہ غریبوں سے، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور آدمی زبان کے بول سے بہت سخت پکڑا جائے گا۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، معاذ زبان کو قابو میں رکھنا، قیامت کے دن سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے لوگ وہ ہوں گے جن کی زبان کا استعمال غلط ہوگا۔ ایک شخص ہے، یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، اور سب لوگوں پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر ایک اور شخص بولے، یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے جو فرائض پورے کرتی ہے اور زبان کی اخلاق کی بہت اچھی ہے، آپ نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ ہمارے نبی کی بھائیوں آخری نصیحت ہے، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک غریبوں، فقیروں، ماتحتوں سے، غلاموں سے اچھا سلوک کرو۔ یہی سلوک ہے جو آج کام آئے گا جب سلیم شاہ ہو یا سلطان سلیم ہو، موت نے ہرانا ہی ہرانا ہے۔ موت وہ پہلوان ہے جس سے کوئی لڑ نہیں سکا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، کوئی ہے جو موت کا مقابلہ کر کے دکھائے؟ ان اقمتم لہ اخذکم، اس کا مقابلہ کرو گے تمہیں اٹھا کے مارے گی۔ ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو گے تمہیں پیچھے سے کھینچ کے پکڑے گی۔ الوحا الوحا النجات النجات، بچا لو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ کس سے؟ موت سے نہیں، موت تو آ کے رہے گی، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لو کہ جس دروازے سے سلیم شاہ مرحوم گزر گئے اس سے میں نے، آپ نے، سب نے گزرنا ہے، اور ایک ایک نے گزرنا ہے، اس ساری کائنات نے گزرنا ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ کہے گا نفخ فی الصور، مار دو پھونک، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس دن زمین تھر تھرا اٹھے گی۔ اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، بلکہ جھڑنا شروع ہو کر ٹوٹ جائیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اندر کا باہر، باہر کا اندر،
زمید الوحوش حشرت، جانور آزاد، انسان پریشان، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح انسان، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کی طرح اڑتے ہوئے پہاڑ۔ پچھلے مہینے ہماری جماعت گلگت گئی تھی، اتنے اونچے پہاڑ، میں صبح نماز پڑھ کے نکلتا سیر کے لیے تو میں پہاڑوں کو دیکھتا، پھر اس آیت کو یاد کرتا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس دن ان پہاڑوں کا رب ان پہاڑوں کو روئی کی طرح دھن کے رکھ دے گا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ مکے والے کہتے ہیں یہ پہاڑوں کو کون توڑے گا؟ تو اے میرے حبیب ان کو بتاؤ، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تیرا رب جس نے ان پہاڑوں کو بنایا ہے وہی ان پہاڑوں کو روئی کی طرح دھن کے دکھا دے گا، اس کائنات زیر و زبر کر دے گا۔ انسان مر گئے، جنات مر گئے، پہلے آسمان پہ موت حملہ کرے گی، فرشتے ختم ہو جائیں گے، دوسرے آسمان پہ حملہ کرے گی، فرشتے بھی منہ کے بل گریں گے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان کے فرشتے موت کی وادی میں گئے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا حملۃ العرش مر جائیں، جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ دھڑام سے گریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل و میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو فنا ہے۔ جبریل، میکائیل، پھر اسرافیل کا جب نمبر لگے گا کہ فلیمت اسرافیل، مر جائے اسرافیل، تو اس کے ہاتھوں سے سور گر جائے، وہ سور ایسے اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے اوپر چلا جائے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ملک الموت سے کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جاؤ، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو ملک الموت کی چیخ ہوگی، زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ تو پہلے ہی پھٹے پڑے تھے، سب کو موت دے کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی میرے مقابلے میں میرا شریک ہے تو اب سامنے آئے، پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے، پھر سہبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے، کون آئے؟ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز و جبار و متکبر، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، لاؤ بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، ایڑی مار کے تکبر کر کے چلنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بھی نہیں جواب دینے والا، تو اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے غالب اور قاہر اللہ کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹا دی، اب میں دوبارہ زندہ کروں گا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، یہ نہ سمجھنا کہ مٹا کر تو میں کوئی زندہ نہیں کر سکتا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ انسانی عقل کہتی ہے مر گیا، مٹی ہو گیا، ہوں کہیں اٹھے ہونا، کوئی آیا قبراں چ اٹھی تے کسی دس ہے کچھ ہوندا پیا، ایویں لگے جاندے مولوی آپ۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے زندہ کون کرے گا؟ تو میری سن، قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی واپس کروں گا، فنگر پرنٹ ملا کے دیکھ لینا، تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما، اس کے باوجود تم مجھے میرے دیکھتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہو،
میرے دیکھتے ہوئے روزہ چھوڑ دیتے، میرے دیکھتے ہوئے غریب کی بیٹی کو بے عزت کر دیتے ہو، بوڑھے نوکر کی ماں بہن ایک کر دیتے ہو، اپنے رعایا کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے ہو، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے ہو۔ میں تمہاری ناپاک آنکھوں میں اتر کے دیکھتا ہوں کہ تمہاری نظر کیا دیکھ رہی ہے، میں تمہارے کانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا سن رہے ہیں، رات کے اندھیروں میں دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہو۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو السادسهم، پانچ کا چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تم زیادہ ہو یا تھوڑے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، پکے میں ہو، تلمبے میں ہو، اڑی والے میں ہو، رئیس آباد میں ہو، میاں چنو میں ہو، عبدالحکیم میں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر قیامت کا دن اللہ تمہیں زندہ کر کے کہے گا اقرأ کتابک، یہ تیری کاپی ہے، کسی اور کی تو کوئی نہیں۔ اقرأ کتابک، تیری فائل ہے، کسی اور کی تو کوئی نہیں۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو پڑھو، یہ تیرا اپنا کیا ہوا ہے جو تیرے سامنے ہم نے کر دیا ہے، اور آج کوئی میرے بھائیوں نہ بھاگ سکے گا۔ این المفر، بھاگنے کے راستے بند، چھپ نہیں کوئی سکے گا۔ لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی لڑ نہیں سکتا، کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو زندہ کرے۔ ولید بن مغیرہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی پرانی، ہمارے نبی کے سامنے رکھی، اس نے ایسے اس کو مسلا، پھونک ماری، وہ ہوا میں اڑ گئے۔ پھر کہنے لگا تیرا رب اسے زندہ کرے گا، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فوراً جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہا کہ جاؤ جواب دو۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس ظالم کو دیکھو جسے میں نے گندے پانی سے پیدا کیا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا، مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اسے بتا دو جس نے اس ہڈی کو پیدا کیا وہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سو میرے بھائیو، جانے والا جاتے ہوئے اعلان کر کے جاتا ہے تیاری کرو، مالی آیا باغ میں، کلین پڑی پکار، کھلے کھلے سب چنے گئے سو کل ہماری بار۔ جانے والا سنا کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کچھ کر لو کر لو، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھا کرو، رونے والیوں کے نوحے سنا کرو، معصوم بچوں کے بلکتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر عبرت لو۔ تاریخ ہے قبر کی کوٹھڑی کو دیکھ کے سوچو بھائیو، یہ ہے یہ کتنا خوبصورت گھر ہے، کون اس سے اٹھنا چاہے گا؟ کتنے چھوٹے گھر میں جا کے سلیم شاہ سو گیا، 20 برس بھی اس گھر میں نہ گزار سکا۔ وہ پکے کے ویران قبرستان میں جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کر میں نے اس کا آخری بیڈ روم دیکھا، ایک تابوت، کتنے ارمانوں سے یہ بیڈ روم بنائے، کیا کیا گرم ٹھنڈا کرنے کے نظام بنائے، اور آخری بیڈ روم دیکھا جو جنازے میں شریک تھے، ایک تابوت تھا، تابوت جس میں وہ جا کے قیامت تک کے لیے سو گیا۔
اگر عمل ہوگا تو یہی اس کو اللہ جنت کا باغ بنا دے گا، عمل نہیں ہوگا تو قبر کوئی مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا کھڈا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مرنے والا کہہ کے جا رہا ہے اور کچھ کر لو، دیکھو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میں نے کچھ لیا، میں نے کچھ کمایا، میرے ہاتھ کچھ آیا، میں تو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو بھائی ایک دن ہم بھی تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو وہاں کام آنے والی چیز وہ ایمان ہے، وہ تقوی ہے، وہ عبادات ہیں، وہ زبان کا بول ہے، وہ حسن سلوک ہے، جو آگے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ نماز کوئی نہیں تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، وہ دین نہیں جس میں نماز کوئی نہ ہو۔ لا دین لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا دین کوئی نہیں۔ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، آپ نے 3 دفعہ قسم کھائی، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ بھائیوں، کچھ آخرت کے لیے جھولی میں ڈال لو، جن کی آخرت بن گئی، جنت کے فیصلے ہو گئے، وہ اس طرح روتے روتے چلے گئے کہ جیسے پتہ نہیں ان کی دوزخ کا فیصلہ ہو چکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اتنا عظیم مرتبہ، اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے متعدد دفعہ سننے کے بعد اب تو کوئی گنجائش نہیں۔ رات کو کیا کرتے تھے؟ ان کی رات کیسی تھی؟ ایک اللہ کی شان، عشاء پڑے بغیر سو رہا اور مطمئن ہو کے سو رہا، نہ ظہر پڑی، نہ عصر پڑی، نہ مغرب پڑی، نہ عشاء پڑی، پھر آرام سے سو رہا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جو اپنے عمل سے اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے گھر بنوا چکا ہے۔ یہ رات عشاء کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ زرار بن زمرہ کنانی حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، میں نے ایک دفعہ نہیں اس کو دیکھا، بہت دفعہ دیکھا۔ کب؟ وَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلُ السُّدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ، جب رات سیاہ ہو چکی ہوتی تھی، ستارے بھی تھک کے سو چکے ہوتے تھے، وَهُوَ يَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنے مصلی پہ بیٹھے تڑپ رہے ہوتے تھے، قابضاً علی لحیت، ایسے داڑھی، ادھر میں مجھے دیکھو، ایسے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا دونوں ہاتھوں سے، یوں ایسے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا، یتململ تململ السلیم، اور وہ اس طرح تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، وَيَبْكِي بُقَاءَ الْحَزِينِ، اور وہ اس طرح روتے تھے جیسے کوئی دکھوں کا اور غموں کا مارا ہوا روتا ہو، اور پھر وہ کہتے یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا میرا سفر لمبا ہے، میرا عمل بہت تھوڑا ہے اور مجھے تنہا جانا ہے۔ تھوڑے عمل والا اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے گھر بنوا سکتے، تھوڑے عمل والا بنوا سکتے؟ پھر مجھے تو پتہ نہیں میرا یہ بیان اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، آپ کی حاضری اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں تو ہمیں پتہ کوئی نہیں، موت کو پتہ چلے گا۔ ان کو تو مرنے سے پہلے پتہ چل چکا ہے کہ اللہ کا نبی کہہ رہے کہ تیرا میرا گھر آمنے سامنے ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یا اللہ سفر لمبا ہے، عمل تھوڑا ہے، تنہائی کا سفر ہے۔ سلیم شاہ کے ساتھ کوئی گیا قبر میں؟ بچے گئے ساتھ، بیٹیاں گئیں، بیوی گئی، کون کس کی جگہ مرتا ہے؟
تو آگے کوئی کیا کام آئے گا، آگے کون کام دے گا؟ تو اتنے بڑے مقام لینے کے بعد وہ کہتے ہیں یا اللہ عمل کچھ نہیں میرے پاس۔ میرے بھائیو ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ، ہے ہی، اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو اس کا بھی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جن کے قبول ہیں وہ اس طرح روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اذان سن کر حضرت علی کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، وہ جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ ادھر اذان سن کے بھی حل چل رہے، بوتلیں پی جا رہی، چائے پی جا رہی، سیاست پر ڈسکس ہو رہی، ادھر اللہ کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آ جاؤ آ جاؤ، بہت بڑی ذات نے تمہیں پکارا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، چھوڑ دو سب چھوڑ دو۔ کوئی بھی نہیں سوچتا کہ مجھے کس نے بلایا ہے، اور حی علی الفلاح کی خوشخبری کے ساتھ بلایا ہے۔ میرے بندے جن عزتوں کو، کامیابیوں کو تو سیاست اور زراعت میں دیکھ رہا ہے، وہ اب مسجد میں ہیں تو مسجد میں آ جا، یہاں تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ ہے کوئی بھی تو نہیں اٹھتا، کوئی بھی تو نہیں اٹھتا۔ اپنے من کی پوجا ہے، اپنے آپ کے ہم پجاری بن چکے ہیں، اپنے من کے پجاری بن چکے ہیں، اپنی ذات کے غلام ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھو دیکھو اللہ کہہ رہا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنا خدا بنا لی۔ اپنے آپ کو اپنا خدا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو نہیں آیا وہ نہیں کرنا۔ سو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لائے جو آخرت کی تیاری کے لیے مکمل پروگرام ہے، جس میں صرف نماز نہیں ہے، جس میں عبادات کے ساتھ معاملات ہیں، جس میں اخلاقیات ہیں۔ اللہ نے ماں باپ دے دیے تو وہ جنت کا دروازہ ہیں، وہ جنت کا راستہ ہیں۔ جبریل آئے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی جانے کب آئے گی۔ وہ کہنے لگے کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب تو دیکھے کہ ماؤں کے ساتھ نوکر جیسا سلوک ہو رہا ہو، جب تو دیکھے کہ ماں کو اس طرح ڈانٹا جائے جیسے نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے، باپ کو دھکے دیے جائیں، دوست کو قریب کیا جائے، ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دے اور باپ کو دیکھ کے ہوں کر کے تیوری چڑھا کے دائیں بائیں نکل جائے، ماں بلائے تو ڈانٹ کے رکھ دے، باپ بلائے تو اکڑ کے کھڑا ہو جائے۔ جب یہ منظر تم دیکھو تو سمجھو کہ قیامت دائیں بائیں قریب ہو چکی ہے اور پہنچ چکی ہے۔ میرے بھائیو، ماں باپ جنت کا دروازہ ہیں، جس نے یہ توڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایمان سے دیکھا، ان کا بدل کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور پھر جن کا نبی خود اپنی موجودگی میں جنازہ پڑھائے ان کی جنت تو ویسی واجب ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، تو ہمارے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ کلمہ نہیں کہہ رہا۔ تو آپ تیزی سے تشریف لے گئے، تو آپ نے اس کو دیکھا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا کہ کس گناہ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فوراً اس کی ماں کو بلوایا، وہ آ گئیں، کہا ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت ستایا۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں اسے آگ لگا دوں، میں اسے آگ لگا دوں؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتی کہ یہ آگ میں جل جائے، کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا آگ میں جائے۔ کہا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر اس نوجوان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابی، نبی موجود، رسول موجود، اور اس کے باوجود ماں کی نافرمانی سے کلمہ بند۔ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، گالی گلوچ الگ ہے، پھر ماں سے بدتمیزیاں، باپ کے ساتھ بدسلوکیاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت ومالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، میرے مال کو خرچ کر دیتے،
آپ نے کہا اچھا بھائی تیرے باپ کو بلواتے ہیں. باپ کو بلوایا گیا. اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی تو اس کو بڑا رنج ہوا. تو اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے, زبان سے نہیں کہ صرف دل ہی دل. عرب تو فطرتاً شاعر تھے. آتے آتے راستے میں کچھ اشعار اس کے دماغ میں آئے, زبان پہ نہیں. جو آ کر مجلس میں بیٹھا تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے وہ شعر سنیں جو اس کی زبان سے نہیں ادا ہوئے, دماغ میں آ کے گزر گئے. اللہ نے ان کو سن لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے کہو پہلے وہ شعر سناؤ پھر تیرا کیس سنا جائے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی وہ کون سے شعر ہیں جو تیری زبان پہ تو آئے نہیں, اللہ نے سن لیا. تو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ, یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی وہ کون سے شعر ہیں جو تیری زبان پہ تو آئے نہیں, اللہ نے سن لیا. تو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ, یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول. اور آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا ہی رہتا ہے. یا رسول اللہ, اللہ کی قسم زبان پہ ایک لفظ نہیں آیا, خیالات تھے جو خیال کے ہی جھروکوں سے باہر چلے گئے, زبان پہ نہیں آئے. آپ کے رب نے ان کو بھی سنا ہے. کہ سناؤ. کہ یا رسول اللہ میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وَإِذَا ضَاقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَبِتْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعِينِي تَحْمَلُ تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترغ حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. یا رسول اللہ میں نے یہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ تو پیدا ہوا تو میرا سب کچھ تجھ پہ لگنا شروع ہو گیا. صبح سے شام تک میں تیرے لیے تھکا, گرم سرد ہواؤں کے تھپڑ کھائے, بے رحم موسموں کا مقابلہ کیا, گردش ایام میں چکی کے دانوں کی طرح پستا رہا, لیکن تجھے کھلانے کے لیے میں صبح سے شام تک پھرتا رہا, تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن دھکے کھاتا. ساڈے تو ماں پیو انج ہوندے جویں ساڈے نوکر ہون. تو بیمار ہوتا تھا تو میں بیمار ہو جاتا تھا, تیری ہائے نکلتی, میری چیخ نکلتی, تیرے آنسو نکلتے, میری دہائی نکلتی, تیرا تڑپنا مجھے تڑپا دیتا تھا, تیرا جاگنا مجھے رلا دیتا تھا. بیمار تو ہوتا تھا اور تیری جگہ ہم میاں بیوی بیمار کھڑے ہوتے تھے. تیرا تڑپنا ہمیں تڑپاتا, تیرا رونا ہمیں رلاتا. ساری رات ہم سرہانے کھڑے تیرا پہرا دیتے تھے اور تیری شفا کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگتے تھے, اور ہمیں یوں لگتا تھا یہ ابھی مر جائے گا, ابھی مر جائے گا, ابھی مر جائے گا. حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے موت اور بیماری دو الگ چیز. یہ تو ہمارا قاسم نہ مرتا. موت اور چیز ہے, بیماری اور چیز. ہم بے قرار ہوتے, پریشان ہوتے. اس طرح صبحیں آئیں, شامیں آئیں, رت بدلی, موسم بدلے, تو جوان ہوتا گیا, ہم بوڑھے ہوتے گئے.
جوانی تجھ میں رنگ بھرتی چلی گئی اور بڑھاپا ہمارے نقش مٹاتا چلا گیا۔ تیرا درخت سرسبز ہوتا چلا گیا، ہمارے درخت پہ خزاں آتی چلی گئی۔ تیرے پتے سرسبز ہوئے، ہمارے پتے جھڑ گئے۔ تو مضبوط ہوا، ہم کمزور ہوئے۔ تو توانا ہوا، ہم بیمار ہوئے۔ تو ہمیں یہ آسرا ہوا کہ جیسے ہم نے اسے گود لے کے پالا، اسے کھلایا، کندھوں پہ بٹھایا، گود میں لٹایا، چھاتیوں سے اماں نے دودھ پلایا۔ باپ سارے دن گرمی میں دھکے کھا کھا، سپرے کروا، کھادیں دلوا، گوڑیاں دلوا، کپاس چنوا، منڈیوں میں بھیج بیچ خرید کے نظام چلاتا ہوا، تھک 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 کے جب بڑھاپے کا شکار ہوا تو اب یہ آسرا ہوا کہ اب یہ ہمارا آسرا بنے گا۔ میرے مٹے ہوئے نقوش میں یہ رنگ بھرے گا، میرے خزاں رسیدہ درخت کی یہ بہار بنے گا، میری ٹیڑھی کمر کے لیے یہ لاٹھی بنے گا، میرے لڑکھڑاتے قدموں کے لیے یہ مضبوط بنیاد بنے گا۔ لیکن میں نے کیا دیکھا، تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چلی گئیں، تیری تیوریاں چڑھ گئیں، تو مجھے ایسے قہر بری نظروں سے دیکھنے لگا جیسے میں نے تجھے نہیں جانا، تم نے مجھے جانا ہے، جیسے میں نے نہیں تجھے پالا، تم نے مجھے پالا ہے، جیسے میں نہیں تیرے لیے تھکا، تو میرے لیے تھکا ہے۔ تیرا رنگ بدلا، تیرا روپ بدلے، تو دوستوں میں بڑا میٹھا بنا، میں نے بلایا تو کڑوا بنا۔ تو اپنی بیوی کے لیے بڑا مہربان بنا، ماں نے بلایا تو نے تیوریاں چڑھا لی۔ تو میں شک میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں میں نے اسے پالا ہے یا اس نے مجھے پالا ہے۔ چلو یہی صحیح، میں تیرا باپ نہ سہی، تو مجھے پڑوسی تو سمجھتا کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا کچھ تو خیال کرتا ہے، اور میں نے گواڑی تو سمجھیا وہ گواڑ دا ہر کوئی خیال رکھتا ہے۔ میں جو پیو نے بنایا تو میں نے گواڑی تو بنایا، گھر دی کمینانی سمجھ لیا ماں نو، کچھ تو انہوں بھی پڑوپی دے چھڈیا۔ تیرے تیور بدلے، کاش میں یہ دن نہ دیکھتا۔ یہ جو اشعار ہیں نا، اتنا کچھ کہنے کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں قسم کھا کے کہ ابھی میں نے ان اشعار کی پوری ترجمانی نہیں کی۔ عربی زبان کے سامنے ہر زبان عاجز اور مسکین ہو کر ہاتھ جوڑ دیتی کہ میں نہیں ترجمہ کر سکتا۔ تو اردو تو بیچاری ویسی کمزور سی زبان ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں سے سیل رواں تھا اشکوں کا، اور آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، تو آپ نے اس کو اس طرح گریبان سے پکڑا، اس طرح انت ومالک لابیک، نکل جا میری مسجد سے، نکل جا میرے دربار سے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ میرے بھائیو، جن کے زندہ ہیں وہ قدر کر لیں، ان کی ماں تو زندہ ہے، یہ باپ کی کمی اپنی ماں کی خدمت سے پوری کر لیں۔ میرے والد صاحب فوت ہوئے تو طاہر میاں موجود نہیں تھا، ملتان میں تھا۔ اللہ کی شان، میں نے آخر تو ہر ویلے باہر ہونا، پتہ نہیں تو میری منجی تے بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ تو وہ میری گود میں ان کا انتقال ہوا، اور طاہر میاں دل کا ڈاکٹر، اور اسی دن وہ ملتان گیا اور اسی رات شمع بجھی، باپ نے میری گود میں جان دی، تو اس کے دل کی ڈاکٹریاں دھری رہ گئیں۔ تو پھر جب والدہ کا انتقال ہوا تو میں کوئی نہیں تھا، میں حج پہ تھا۔ تو 88 سے لے کر 2001 تک جیسے اس نے ماں کی خدمت کی ہے، قابل رشک ہے، قابل رشک۔ ایک دفعہ ان کو ہارٹ فیلئر ہو گیا، اس طرف تب یہ چل پڑی، وہ لاہور میں تھیں تو ان کو وہیں PIC میں داخل کیا، تو ان کے پاؤں خود دھوتا تھا، ان کا منہ تو، حالانکہ نرسیں موجود، اٹینڈنٹ موجود، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، ان کے پاؤں خود دھوتا، منہ دھلاتا، ہاتھ دھلاتا، پھر وہ پانی اٹھا کے خود باہر پھینکتا تھا۔ میرے عزیزوں، پیسہ ہی ہر شے کوئی،
وڈیاں موٹراں تے چڑھنا لوگ سمجھدے شاید اسی اسے نال نواب سدیون ہے کہ ساڈے ہیٹھ 50 لاکھ دی موٹر ہو، شاید ساڑی سرداری اسے نال ہے ساڈے کول وڈی لینڈ کروزر ہو۔ اور میرے بھائیو، اخلاق سب سے بڑی سرداری ہے، نیکی سے بڑھ کر سرداری کوئی نہیں، اخلاق سے بڑھ کر عزت کوئی نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے بڑھ کر بڑائی کوئی نہیں، جو سر اللہ کے دربار میں ٹک گیا اس سے بڑا سر کوئی نہیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ قدر کر لو، ہم تو یہ دولت گنوا بیٹھے، اگر موجود ہیں تو ان کی قدر کرو، اپنی ماؤں کے پاؤں دھو کے پیو، اپنی بہنوں کی خدمت کرو۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی، بیٹیاں بعض اوقات نہیں ہوتی، بہنیں دے دی، اور وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، ان کی شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے پاس پہنچ گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہمارے ذمہ دار کیا کرتے ہیں؟ یہ بہنوں کا حق ہی مار لیتے، ان کے نام وراثتی انتقال بھی زبردستی اپنے نام چڑھوا لیتے ہیں۔ ہے اب کس حج سے یہ پاک ہوں گے؟ کون سے عمر زواری سے یہ پاک ہوں گے؟ کون سی نفل عبادت ان کو اب پاک کرے گی؟ جنہوں نے ان کا حق دبا لیا جو اسی پیٹ سے نکلی تھیں جس پیٹ سے یہ نکلے تھے، اسی پشت سے نکلی تھی جس سے یہ نکلے تھے۔ پتر عرشاں تو لے آندے ہیں تے دھیاں نو کدیں اروڑی تو چاہتے لے آندا ہے۔ ساڈی زمین باہر کیوں جاوے؟ ساڈی میں بیٹھا تھا ڈیرے میں، ایک ہمارا ایک مجنوں سا ہے تبلیغی، وہ آ گیا کچے پھوک، کہنے لگا جی میں اتنے ساڈے بڑا زمیندار انہوں جا ملیا، میں نے آخیا مار صاحب تیری میری زمین برابر ہے۔ میں بھی ایک دفعہ چکر کھا گیا، میں کہ کی بیان، میں تو اس کو جانتا ہوں بالکل فقہ مسئلہ، میں نے آخیا مار صاحب تیری میری زمین برابر ہے۔ اس آخیا وہ کہ نہیں، اس آخیا تیری قبر بھی 4 ہاتھ ہے، میری قبر بھی 4 ہاتھ ہے، زمین پوائیں تو اپنی برابر، تو ساری زمین چھڑتے مر جاؤنا، میرے کو ہے ہی کوئی نہیں تو میں بھی مر جاؤنا، تو 4 ہاتھ تیری بھی ہے تو میری بھی ہے، نہ تیرے جڑا زمیندار میں بھی ہوں۔ تو بھائی وہ میری کتھے، ساڑی بھوئیں دوے گھر لگی جائے، ساڑی ہوندی تو سلیم شاہ مر جاندہ، ایڈا سونا گھر چھوڑ کے مر جاندہ۔ اور بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، ان کو زمزم کا پانی بھی پاک نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کے اتنے بڑے حصے کا انکار ہے، چونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں تو ہمارے اندر وہ روایات رچی ہوئی، محنت نہیں ہوئی، تو بیٹیوں کو حصہ دینا عیب سمجھا جاتا۔ سب سے پہلے میرے باپ نے حصہ دیا تھا تو اپنے عزیز ان کو لان تان کرنے لگے، ایک ہی کیتا ہے دیاں ساڑھے منہ نو سے۔ تو اگر اللہ کے دربار میں جانا ہے تو بھائیو سنبھل کے جاؤ، گھاٹی بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ابو ذر سے کہا تھا، ابو ذر وہ شخص ہے جس کے لیے جنت دعا کرتے یا اللہ مجھے ابو ذر عطا فرما، یہ وہ آدمی ہے۔ تو ہم کہا یا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق، ابو ذر کشتی مضبوط کر، سمندر بڑا ڈوگھائی۔ اور دنیا کا وزن تھوڑا اپنے اوپر لینا، چڑھائی بڑی خطرناک ہے۔ وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ، اپنے عمل کو خالص رکھنا، دیکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ دل کے بھید جانتا ہے، اندر کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو صرف میرے بھائیوں نماز پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، حقوق کی ادائیگی، ماں کو ماں سمجھو، باپ کو باپ سمجھو، بھائی کو بھائی کا مقام دو۔ زمینوں پہ بھائیوں سے لڑ پڑنا،
اللہ کی قسم خون کے رشتے ایسے نہیں ہیں کہ اس پر آدمی منہ پھیر جائے یا لڑ پڑے، دے دو، بھائی کو ناراض نہ کرو۔ خون کے رشتوں کی قیمت کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا جس نے ان کا حق ادا کیا۔ چھوٹے چھوٹے سکے بھرا ایک دن سلام کرن دے روا دا کوئی گل ہے جی ساڑا زمین دا رول ہے، زمین دا رول ہے، وہ چھڑتے مر گیا تو بھی چھڑتے مر جانا ہے، کیڑے رولے نو پے گئے ہو؟ جس ماں تو ایک چھاتی دا دودھ پیوایا وہ یہ دن یاد کر لو۔ بھائیو حسن سلوک کو باقی رکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو عزت کا مسئلہ بنانا، جس وجود نے خاک میں مل جانا ہو اس کی کوئی بڑائی کوئی نہیں ہے اور اس کی کوئی چھوٹائی کوئی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالیاں دی، کہنے لگے بیٹا میرے سامنے پل صراط آ رہا ہے، میں پار ہو گیا تو پھر تیری گالیوں کی مجھے پرواہ کوئی نہیں، اور اگر میں پار نہ ہو سکا تو تو نے جتنا کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار۔ سلمان فارسی سے قریشی کہنے لگے تو ایرانی اسی قریشی ہیں، تو ایرانی اسی قریشی ہے۔ سلمان فارسی بولے بات یہ ہے میں تو فارسی بھی کوئی نہیں، میں تو گندے پانی کا سے بنا ہوں، میں تو ایک نطفے سے بنا ہوں، اور کل کو مر جاؤں گا تو بالکل مٹی ہو جاؤں گا، پھر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا۔ اگر اس دن میری نیکیاں بڑھ گئیں تو تنوں سمجھ آ جاسی میں قریشیاں کے ایرانی ہیں، اور اگر اس دن گھٹ گئیں تو پھر میں کتے سے بھی بدتر ہوں، کتا بھی مجھ سے بہتر ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ ہے کامیاب۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں یہ ہیں ہلاک اور برباد۔ تو میرے بھائیو، آخرت کو زندگی کا نصب العین بناؤ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی۔ رزق آسمانوں پہ ہے، زمینوں میں نہیں ہے۔ زمینوں پہ بھائی سے نہ لڑے، والدین سے مت لڑو، بہنوں کو ان کا حق ادا کرو، اللہ آپ کی زمینوں میں برکت، تھوڑی میں برکت دے دے۔ دیکھتے نہیں ہو کیسی زمینیں بکتی چلی جاتی ہیں اور ایسے اڑ جاتی ہیں کہ ایک مرلہ ہاتھ میں نہیں رہ جاتا، ایک مرلہ۔ ظلم کی زمین سے کبھی ہریالی کی توقع نہ رکھنا۔ اور جس نے اپنی بہنوں کا حق مار لیا اس میں، اور ایک غاصب نے جس نے کسی اور کا حق مارا، کوئی فرق نہیں۔ بہن کی دبائی ہوئی زمین سے نکلنے والا غلہ اور سور کے گوشت میں کوئی فرق نہیں۔ اسی بشکوال ہے، انہاں سانو بشک چھڑیا، یہ اوپر سے اور انگوٹھا ناندے سگیت رکھے ہوندہ ہے، ایتھے لکھوائیو ورنہ اسی انہاں سانو بشک چھڑیا، ان کے حوالے کرو، پھر وہ تمہیں دے دیں، ٹھیک ہے حلال ہے، حوالے تو کرو، حوالے بھی نہیں کرتے، اسی بشکوال ہے۔ ہاں بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ ظلم نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا۔ بیٹیوں پہ ہاتھ رکھو، بہنوں پہ ہاتھ رکھو، اللہ کی قسم اللہ رزق بڑھا دے گا، وہاں سے آئے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ صرف رشوت کا پیسہ حرام نہیں، بینک میں رکھے ہوئے سود کا پیسہ حرام نہیں، اپنی بہنوں کو حق نہ دینا، اس سے آنے والا پیسہ بھی تو حرام ہے۔ اپنے گھروں میں سادگی لاؤ۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ مرگ پر بھی عورتیں میک اپ کر کے آتی، میت پر آ رہی، میت پر اور میک اپ کر کے آ رہی۔ ہائے ایسا پتھر دل کہ رونے والیوں کا بین بھی ان کے دل کو نہیں پگھلاتا، اٹھنے والے جنازے ان کے دل کو نہیں نرماتے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہو تو کپڑا اس وقت نہ اتارنا جب تک پیوند نہ لگ جائیں، اس وقت تک نہ اتارنا جب تک پیوند نہ لگ جائیں۔ حالانکہ اماں عائشہ وہ اماں ہیں جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں حاضر۔ مات فی سحری و نحری، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان سر رکھ کے اللہ کے پاس پہنچے، اور آخری چیز جو اللہ کے نبی کے منہ میں گئی ہے اماں عائشہ کا لعاب تھا کہ
کہ عبد الرحمن بن ابو بکر اندر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، ہمارے نبی کی نظر پڑی تو آپ نے، حضرت عائشہ نے پہچان لیا کہ شاید مسواک کی تمنا ہے، کہ یا رسول اللہ مسواک کرنے کا، آپ نے سر ہلایا تو اپنے بھائی سے مسواک لیا، اپنے منہ سے چبایا، نرم کیا، وہ لعاب لگا ہوا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دیا۔ آخری چیز جو اللہ کے نبی کے منہ میں گئی ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لعاب تھا۔ ایسی ماں، اور پھر آپ ان سے کہہ رہے ہیں اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک اس کو پیوند نہ لگ جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج پیوند لگے پہنو، دور وہ نہیں، لوگ فقیر سمجھیں گے، سادہ تو ہو، سادہ تو ہو، سادگی تو ہو۔ ہماری عزت سونے چاندی میں نہیں، زیور کپڑے میں نہیں۔ اگر یہ چیز عزت کی ہوتی تو میرے بھائیو سب سے پہلے اللہ اپنے رسول کو دیتا اور اس کے گھر میں دیتا، وہ تو فقر و فاقے کے ساتھ چلے گئے۔ تو اس لیے بھائیو گاہے گاہے ملاقات ہوتی رہتی ہے، میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں۔ اپنی آخرت کو سامنے رکھو، اللہ نے رزق دیا ہے، آپ کو زمینیں دی ہیں، اس کا عشر ادا کرو۔ کتنی گندم آئی ہے، کسی نے 1000 من اٹھائی، کسی نے 2000، کسی نے 200، کسی نے 300۔ اللہ نے کہا 20واں حصہ غریب کو دے دے۔ کیا 20 من میں سے 1 من اگر نکل جائے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ 100 من میں سے اگر 5 من نکال دیے جائیں تو 95 من اور 100 من کی ڈھیری میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن آپ کا دانہ دانہ پاک ہو گیا اور غریب آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے۔ مجھے میرے رب کی قسم، زمین آسمان سونے سے بھر کے آپ کو مل جائے، اس سے وہ نہیں کام بنے گا جو کسی غریب کی دعا سے اللہ آپ کا کام بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، پیسے بینک میں ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتی۔ کتنی گندم آئی ہے، ایک کو اللہ نے اس کی وسعت کے مطابق، کسی کو 100 من، کسی کو 1000 من۔ 1000 من میں سے 50 من نکل جائے تو کیا فرق پڑا؟ تو اس کو دو، غریبوں تک اس کا حق پہنچاؤ، آپ کو دعائیں دیں گے۔ کسی غریب کی دعا لگ گئی تو آپ کی 7 پشتیں سنور جائیں۔ میں 1990 میں حج میں تھا، میری والدہ مرحومہ بھی تھی، میری بیوی، میری پھوپھی مرحومہ۔ میں مغرب کا وضو کے لیے نکلا تو 2 بوڑھی عورتیں مسکین سی پترا سی راہ بھول گئی ہیں، سانو راہ تپا۔ میں نے ان کا کارڈ دیکھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں کہا اما میں تانوں عورتاں لے پاسے لے جانا، اتھو تواڈے پاسے دیاں عورتاں سناں دے نال رل تے لگی جاوی کہ چلو ٹھیک ہے۔ سانو اتھے وہ اتنی سیدھی سادھی تھی کہ مسجد نبوی سے نکل کر دوبارہ جانے کا ان کو راستہ نہیں ملا۔ تو میں ان دونوں کو لے گیا، میں ادھر تھا اور عورتوں کا حصہ ادھر، کتنی بڑی مسجد ہے دوسری طرف جائے۔ عشاء پڑھ کے میں باب مجیدی کی طرف، ایک میرا عرب دوست تھا، اس نے مجھے پورا گھر دیا ہوا تھا ٹھہرنے کے لیے، تو میں باب مجیدی کی طرف انتظار کر رہا تھا۔ تو میری اہلیہ بھی آ گئی، والدہ مرحومہ، پھوپھی مرحومہ۔ میں تینوں کو لے کر نکلا تو 2 میں بوڑھیاں پھر اس پاسے بیٹھی ہوں فٹ پاتھ۔ میں کہا اما تسا کدے آ گیا؟ کہ پترا سا تو مڑ بھول گئی ہیں۔ میں کہا اچھا آ جاؤ۔ میں ان کو لے گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ۔ پھر میں جس کے گھر ٹھہرا تھا میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا اپنی گاڑی بھیجو۔ اس نے گاڑی بھیجی، میں اس کی گاڑی پر سیدھا اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا اٹھو، وہ اپنی دکان پہ بیٹھا۔ میں نے کہا یہ ایڈریس ہے، یہ ہم نے تلاش کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، کر لیتے۔ تو اس کی گاڑی میں جا کر ہم نے وہ گھر تلاش کیا، وہ بلڈنگ جہاں وہ اماں ٹھہرے عرب والے کی تھی۔ تو ہمیں کوئی لگ گیا 1.5 گھنٹہ۔ میں واپس آیا تو وہ روٹی شوٹی کھا کے سو رہی تھی۔ میں کہا اما اٹھی ہو تہاڈا گھر ویکھ آیا تو چھڈ آواں۔ تو وہ ہیکا کھڑن لگی بھی پترا اللہ تینوں اپنے سونے دیاں زیارتاں کرائی رکھے، کرائی رکھے، کرائی رکھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ 90 سے لے کر آج تک اللہ مجھے ہر سال لے جا رہا ہے، ہر سال لے جا۔ صرف 94 میں نہیں گیا ہوں کہ اس وقت انگلستان میں اجتماع تھا تبلیغ کا، تو ادھر حج، تو مجھے ادھر جانا پڑا انگلستان میں۔ اس کے بعد سے آج تک 1 سال کا ناغہ نہیں، سال میں 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ اور میں جب بھی موقع آتا ہے حج کا تو مجھے یقین ہوتا ہے اللہ مجھے لے جائے گا، کیونکہ اماں کی دعا لگی ہوئی۔ 1998 میں امریکہ گیا ہوا تھا 4 مہینے کے لیے، واپس پہنچا تو
تو ویزا امبیسی بند ہو چکی تھی، تو میں نے ایک دوست کو فون کیا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. ان کا اب تو امبیسی بند ہے، اب کہاں سے ہوگا؟ میں نے کہا مینو اما دعا دیتی ہوئی ہے، میں پاسپورٹ تین گلیندہ پہ تو کہ راہ سود لب جاؤں. تو میں نے اپنی بیوی کا پاسپورٹ بھیج دیا. تو 3 دن کے بعد میں کیا ہوا کا ویزا لگ گیا. کیسے لگا؟ کا وہ سفارت خانے میں ایک دوست مل گیا تھا، اس نے بیک ڈیٹ پہ مور لگا کے ویزا دے دیا. تو غریبوں کی دعا لو، وہ کام بنیں گے. پھر ایک اور واقعہ ہوا. میں یہ ہمارے تلمبے کے ایک سے مجھے مل گئے دوست حج میں نے کہا یا میرے ساتھ کھانا کھائیں. وہ کہنے لگے میں نے گھر بتایا نہیں، وہ پریشان ہوں گے. میں نے کہا چلو پھر میری طرف سے کھانا ہو جائے. میں نیچے اترا تو وہ جو مرغے لگے ہوتے ہیں وہ سیخوں پر، میں نے اس میں سے 2 لیے اور ان کو دیے. میں نے کہا یہ آج آپ کا کھانا میری طرف سے. میں مڑا تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا، اس کے ہاتھ میں روٹی. کہنے لگا پتر روٹی ہے، باجی دے پیسے کوئی نہیں، تو باجی تے لے دے. میں کہا ٹھیک ہے بابا. میں اس کو دال لے کے دینے لگا، بخل غالب آ گیا. پھر مجھے خیال آیا کہ اس نے ابھی دیکھا ہوگا کہ میں نے مرغے لے کر دیے، تو کہیں اس کے دل میں یہ نہ ہو. میں کہا چاچا ککڑ کھاونا ہے کہ ہاں ادھا لائے دے، ادھا لائے دے. میں کہا بہت اچھی. تو میں نے اس کو وہاں سے کٹوا کے دیا. تو کہنے لگا اللہ باؤں دیوی، اللہ گھنا دیوی، اللہ باؤں دیوی، اللہ گھنا دیوی. تو میں نے آ کر اپنی بیوی سے کہا آج زرائب دا مسئلہ حل ہو گیا. اب اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے ہمیں وہم و گمان بھی کوئی. تو آپ یقین مانے میں اس کی دعا کو ہر دم اپنے ساتھ دیکھتا ہوں، ہر دم اپنے ساتھ دیکھتا ہوں. لگانے سے ملتا ہے، بچانے سے کوئی نہیں ملتا. غریبوں کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں لو، بڑے بھائی کو باپ کا مقام دو. ماں باپ مر گئے. ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. آپ نے کہا تیرے ماں باپ زندہ؟ کا جی مر گئے. کہ تیری خالہ زندہ؟ کا جی ہاں. کہ جاؤ اس کی خدمت کر، معاف ہو جائے. تو اس لیے بھائی میں یہ گزارش کرتا ہوں، ایک تو نماز نہ چھوڑو، جس حال میں بھی ہو سجدہ نہ چھوڑو. کبھی نہیں دوستی لگ سکتی سجدوں کے بغیر اللہ کی ذات کے ساتھ. اللہ نے مال دیا، اس میں مال کا حق ادا کرو. ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرو. بھائی کو باپ کا مقام. اپنی بیویوں سے کہو زندگی میں سادگی لائیں. زیور کپڑے کی نمائش سے بڑائی نہیں آتی، بڑائی اعمال اور اخلاق سے آتی. کبھی اللہ موقع دے تو تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ. یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، میری تقریر سے نہیں آتی. اس کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرو. اللہ نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو ہدایت دی ہوئی ہے اس مبارک محنت سے. آپ بھی کچھ وقت لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے خیر کا ذریعہ بنائے گا. یہ جو چند باتیں ان میں سے کم از کم اتنا تو ہو جائے، سلیم شاہ کی جوان موت ہے، اس پر اتنی عبرت ہو کہ آج کے بعد یہ مجمع نماز نہ چھوڑے. وہ اتنی ہاں تو کر لو میرے ساتھ. کیوں بھائی؟ تو ٹھیک ہے نا. اب میں کو توڑ کو اپنا چند واسطے چندہ تو نہیں مانگیا نا. نماز کوئی نہ چھوڑے. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے سامنے اوں بھی نہ کرے. یہ اوں جو ہوتی ہے یہ بھی انسان کی زندگی کے برسوں کے عمل برباد کر کے رکھ دیتی. ان کو اپنی جنت کا ذریعہ سمجھو. اگر بہنوں کو حق نہیں دیا تو ان کو ادا کرو، یا ان کے پاؤں پڑ کے ان سے معافی مانگو، یا ان کو ادا کرو اگر اپنا رزق حلال کرنا ہے. میں اپنے استاد صاحب کو میں نے اپنے شہد گاؤں سے اتروایا، اپنے باغ سے، اور اپنے استاد صاحب کو پیش کیا. کہنے کہ کہاں سے لائے ہو؟ جب میں رائمنڈ میں مرکز میں تعلیم حاصل کر رہا تھا دین. میں نے کہا جی اپنے باغ سے اتروایا ہے. مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سوال کریں. میں نے کہا جی میرے باپ کی کوئی سگی بہن کوئی نہیں تھی. میرا باپ تھا اور تایا بس 2 بھائی تھے، ان کی بہن کوئی نہیں تھی. ویسے اگر ہوتی تو نہ کوئی نہ ہی دے بنا، ماحول ہی ہو جائے. میں کہا جی میرے باپ کی کوئی بہن نہیں تھی. اچھا تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جو اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہو کیوں پوچھی جاندے ہو؟ میرے جمن تو پہلے دیاں گلاں نہ پوچھو، میرے جمعے دیاں پوچھو. میں نے ہوتا جی کوئی پتہ. میں کہا میں اس کو نہیں، میں نے تو اپنے دادے کو دیکھا بھی نہیں، تو مجھے کیا پتا جو انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. لیکن میرا باپ اور تایا بس 2 بھائی تھے، ان کی بہن سگی کوئی نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے رکھ. تو اپنے رزق نو پاک کرو،
اپنے رزق نو پاک کرو، حلال جئی برکت کوئی نہیں اور حرام جئی نحوست کوئی نہیں۔ اور اپنے اگر اللہ تعالیٰ تانوں 4 ٹبر رعایا دیتے ہیں، انہاں دی بیٹی نو بیٹی سمجھو، بہن نو بہن سمجھو، اپنی زبان نو گال تو پاک کرو، اس تو بھڑی شے کوئی نہیں وہ کسی دی ماں بہن نو انج پن چھڑنا جویں پونی نو پن دیتا جاندا۔ اپنی زبان نو پاک رکھو، میٹھا بول بولو، دنیا بھی بن جاسی آخرت بھی بن جاسی۔ اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق بخشے۔ ہمارے ہاں ایک رسم ہے دستار بندی، اب تو یہ خالی بغیر کسی نظریے کے چیز ہے۔ ہمارے اسلاف نے ایک نظریے کی بنیاد پر اس کو رکھا تھا کہ اب باپ کی ذمہ داریاں بیٹا نبھائے گا، اب باپ کے تعلق کو نبھائے گا، باپ کی دوستیاں نبھائے گا، باپ کے تعلق نبھائے گا، باپ کی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ تو اس کی یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کے سر پہ دستار رکھی جاتی تھی۔ تو ان دونوں بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے باپ کے تعلق کو آگے بڑھائیں اور اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اپنے باپ کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں۔ اولاد کی نیکی ماں باپ کو پہنچتی ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو یہ صرف خالی رسم نہ ہو بلکہ یہ ایک عہد و پیمان ہو کہ ہم اپنے باپ کے تعلق کو بھی نبھائیں گے، ان کی شرافت کو نبھائیں گے، اس کو اور آگے لے کے جائیں گے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، ان کے لیے ایصال ثواب کو جاری رکھیں گے، ان کے بھائیوں سے باپ جیسا سلوک کریں گے، ان کے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کر کے باپ کی کمی کو دور کریں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر باپ فوت ہو جائے تو اس کے دوستوں سے اچھا سلوک رکھا جائے تو وہ بھی باپ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ تو پہلے دعا کر لیں، پھر تصور ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قول شریف پڑھ لیں اور وہ مرحوم سلیم شاہ کے لیے ایصال ثواب کر دیں، پھر انشاءاللہ دعا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے مولا کریم، اے زمین آسمان کے بادشاہ، تیری ذات کو بقا ہے، ہم سب کو فنا ہے، تو موت سے پاک ہے اور ہمارے لیے موت تیرا فیصلہ ہے۔ ہم تیری تقدیر پر ایمان لائے، تیرے فیصلوں پر ایمان لائے، تیری حکمتوں پر ایمان لائے۔ تو جس وقت میں بھی اٹھاتا ہے وہی اس کا وقت ہوتا ہے، تو کسی کو بے وقت موت نہیں دیتا۔ یا اللہ تو جس کو جب اٹھاتا ہے وہی اس کا وقت ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے، تیرے غلام تیرے دربار میں جمع ہیں سلیم شاہ مرحوم کے لیے کہ تو ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجے بلند فرما دے۔ وہ تیرا بندہ تھا یا اللہ، تیرا غلام تھا، آج کے ماحول کا ایک عام سیدھا سادہ مسلمان تھا، اس میں اچھائیاں بھی تھیں، اس سے قصور بھی ہوئے، یا اللہ تو اس کے قصور معاف فرما دے اور اس کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اور یا اللہ اس کی جنت کو فردوس بنا دے اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ تو اس کے لیے آخرت کی ہر راحت مقدر فرما دے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، قبر کے جھٹکوں سے محفوظ فرما، قبر کی تپش سے محفوظ فرما، قبر کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا دے، ان کی اولاد کو، ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، جو کمیاں ان سے رہ گئیں ان کی اولاد کو ان کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔